अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सब्ज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरा नूह की आयत नंबर 21 ता 28 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नुज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा वमकरू मकरन कुब्बारा वकालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नस्रा वक़द अदल्लू कसीरन वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला ضلاला। इम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारन फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा। रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। हज़रत नूह ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, उन्होंने मेरी नाफरमानी की और ऐसे के पीछे हो लिए जिसे उसके माल और औलाद ने नुकसान ही बढ़ाया, और बहुत बड़ा दाव खेले और बोले, हरगिज ना छोड़ना अपने खुदाओं को, और हरगिज ना छोड़ना वुव और सवा और यगूस और यऊक और नसर को। और बेशक उन्होंने बहुतों को बहकाया, और तो जालिमों को ज्यादा न करना मगर गुमराही।
اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے عرض کی، ہے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں، جوڑنے میں آسانی ہو جائے۔ ہمارے باپ حضرت آدم کو اس سے پیدا کر کے موت کے بعد اس سے روز قیامت، اور میں نے جو ایمان و استغفار کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے نہ مانا۔ ان کے عوام، غربا اور چھوٹے لوگ سرکش رؤوسا اور اصحاب اموال و اولاد کے تابع ہوئے، اور وہ غرور مال میں مست ہو کر کفر و طغیان میں بڑھتا رہا۔ وہ رؤوسا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ان کے متبعین کو ایذائیں پہنچائیں۔ رؤوسائے کفار اپنے عوام سے، یعنی ان کی عبادت ترک نہ کرنا۔ یہ ان کے بتوں کے نام ہے جنہیں وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے، مگر یہ 5 ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے۔ وہ تو مرد کی صورت پر تھا، اور سوا عورت کی صورت پر، اور یغوث شیر کی شکل میں، اور یعوق گھوڑے کی، اور نصر کرگس کی۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے، اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ یعنی یہ بت بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب ہوئے، یا یہ معنی ہے کہ رؤوسائے قوم نے بتوں کی عبادت کا حکم کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا جو بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جب انہیں وحی سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان لا چکے قوم میں ان کے سوا اور لوگ ایمان لانے والے نہیں، تب آپ نے یہ دعا کی طوفان میں بعد غرق ہونے کے، جو انہیں عذاب الہی سے بچا سکتا اور ہلاک نہ فرمائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی سے معلوم ہو چکا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اور اپنے والدین اور مومنین و مومنات کے لیے دعا فرمائی کہ وہ دونوں مومن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تک اس کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ اسی کے ساتھ حضرت جو سورہ نوح ہے اس کی بھی تلاوت ترجمہ تفسیر اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دیکھیں، شیئر کریں، آگے لائک شیئر کریں اس یوٹیوب کے چینل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر برکت عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔